انڈیا کے شہر دہلی میں ابھی 20 دسمبر کو جو ایک مناظرہ ہوا مفتی شمائل اور جاوید اختر انڈیا کے جو مشہور شاعر ہیں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا اللہ کا وجود اس کائنات میں اس دنیا میں ہے، اور اس پہ جو ہے بڑی مفصل جو ہے انہوں نے دلائل دیے مفتی صاحب نے، اور جاوید اختر صاحب جو ہے وہ بہت بیک فٹ پر ہمیں نظر آئے۔ ظاہر ہے ان کے پاس اللہ کے وجود کا ہونے یا نہ ہونے کا کوئی دلائل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ورا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ان تمام باتوں، ان تمام چیزوں سے، چاہے تم اس کو مانو چاہے نہ مانو، چاہے اس کا تم شکر کرو چاہے نہ کرو۔ اب یہ جاوید اختر جو ہے ملحد، بیسیکلی میرے حساب سے یہ شخص جو ہے ملحد نہیں ہے۔ اس کا جو اگر بیک گراؤنڈ اب جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، دادا پر دادا، یہ مسلمان تھے اور عالم دین تھے ان کے آباء و اجداد۔ اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہندوستان کے مشہور شاعر بھی ہیں، اور ان کو چند سال پہلے ہی خبر آئی کہ ان کے اہل خانہ کو، ان کے خاندان کو جو ہے بامبے میں کرائے پہ مکان چاہیے تھا، لیکن ان کو وہاں پر جو ہے وہ کرائے پہ مکان جو ہے وہ نہیں مل سکا، ان کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔ ظاہر لوگ ان کے بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے کہ ان کا جو ہے وہ آباء و اجداد مسلمان تھے، تو یہ خود بھی مسلمان ہیں، ان کا نام بھی مسلمان ہے۔ تو اب یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا کہ یہ مسلمان ہونا ان کے لیے ایک جرم بن گیا، اور یہ چیز جو ہے وہ ان کے ذہن میں آئی کہ یہ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے فار ایگزامپل، تو پھر یقیناً ہمیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا کرائے، اور یہ مسلمان، اور ان کو جو ہے وہ جن لوگوں نے جو ہے وہ روکا کرائے پہ مکان نہ دینے سے، وہ ہندوستان کے جو انتہا پسند RSS کے جو انتہا پسند ہندو ہیں، وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسا ٹیرر پھیلایا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات انہوں نے پیدا کر دی ہیں، بڑے مسائل پیدا کر دی ہیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کے ذہن میں جو ہے یقیناً کوئی ایسے سوالات آئے ہوں گے، تو یہ وہی موقع تھا کہ جب شیطان جو ہے ول ہے، اس نے جو ان کو اچک لیا اور ان کے ذہن میں یہ دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ تم مسلمان ہو، تم بڑے گاڈ یعنی بڑے جی کو مانتے ہو۔ اگر میں چلیں اس طرح بات کروں، بڑے جی کو مانتے ہو، تو یہ بیسک ریزن ہے تمہیں کرائے پہ مکان نہ ملنے کا۔ تو تم ایسا کرو کہ تم بڑے جی کا انکار کر دو، تو یہ ہندوؤں کے جو چھوٹے جی ہیں، جتنے دیوی دیوتا جو ہیں ان کا جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ انکار ہو جائے گا، اور پھر تم جو ہے وہ، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے وہ۔ تو جب تم یہ انکار ہی کر دو گے، بڑے جی کو ماننا ہی جو ہے وہ انکار کر دو گے، تو خود بخود جو ہے وہ چھوٹے جی کا انکار ہو جائے گا۔ اور یہ پھر انہوں نے اپنے اس نظریے کو، اس سوچ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا مختلف فورم کے اوپر، مختلف ٹاک شوز میں، مختلف TV کے پروگرامز کے اندر، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ملحد جو ہے ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور اس کا بیسک جو ہے نا یہ ریزن مجھے یہی نظر آتا ہے، یہ ملحد کیوں ہے۔ اگر ان کے دل پہ جو ہے نوک کھٹکھٹائیں ہم، اگر ان کے دل سے پوچھیں، تو یہ اندر سے ان کا دل بولے گا کہ یس گاڈ ایگزسٹ، اللہ کا جو ہے وہ وجود ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اللہ کے وجود کو ثابت کر رہی ہیں، بس تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی، فکر کرنے کی، غور کرنے کی۔ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نشانی پہ، تاکہ تمہیں اللہ کے وجود کا، اللہ کی حقیقت کا پتہ چلے۔ تو پتہ تو ان کو بھی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ اب دنیاوی جو ہے لالچ، دنیاوی جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ میں جو مسلمان شہید کر دیے گئے، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ان کی زندگی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں جو کچھ اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا، وہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ یہ جاوید ملحد جو ہے وہ، جاوید اختر جو ہے وہ، یہ کتنے عرصے زندہ رہ لے گا؟ تو یہ اصل اس کا بیسک یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایسا پرچار کیا ہندوؤں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ہندو جو انتہا پسند ہے، ہندوستان کے عام جو ہندو ہیں، وہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمانوں سے
ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ انتہا پسند ہندو ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، اور یہ سارا پورا مائنڈ سیٹ ہر جگہ پہ موجود ہے ہندوستان کے اندر۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں بڑے جی کا انکار کر دوں، بڑے جی کی ایگزسٹنس کا انکار کر دوں، تو چھوٹے جی آٹومیٹک جو ہے ہماری زندگی سے نکل جائیں گے، اور میں کہہ دوں گا کہ میں تو بڑے جی کو ہی نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے تھے ڈیورنگ جو ہے وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، ان کا چہرہ لٹک گیا تھا، ان کی شکل کو اگر غور سے دیکھو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹوٹل جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گئے، اور یقیناً وہ اندر سے کہہ رہا ہوگا کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا یہ، اور کوئی دلائل نہیں تھے۔ ظاہر ہے اللہ کی ذات تو بغیر دلیل کے ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، تو یہی وجہ یہ ہے کہ اور مفتی صاحب تو ظاہر ہے وہ اللہ نے ان کو علم دیا اور وہ بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے، اور یقیناً جو ہے وہ، لیکن وہ جاوید صاحب جو ہیں وہ حضرت بالکل شکست خوردہ نظر آئے۔ اب اس میں کوئی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو علمی بحث تھی، اور جو ہے وہ علم رکھنے والے ان چیز کو سمجھتے ہیں یہ۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اللہ الصمد، اللہ تو قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم چاہو مانو یا نہ مانو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مالک یوم الدین، جب قیامت کے دن جو ابھی تو ہمیں اختیار دیا ہوا ہے یس اور نو کرنے کا، بٹ جب قیامت کا میدان جو ہے وہ سجے گا اور ہماری حاضری ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہمیں جو ہے وہ اللہ مالک یوم الدین، اس دن اللہ مالک ہوگا، پھر وہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکے گا۔ تو قرآن تو بھرا پڑا ہوا ہے، تب بات بہت تفصیل ہو جائے گی۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بیسک اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے یہ کوئی مولد وغیرہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اس جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے اس نے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ لوگ وہاں کے جو انتہا پسند جو ہندو ہیں ان کو جو ہے یہ باور کروانا چاہ رہا ہے کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں، ہم تو اللہ کا ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ میں تو یہ دعا کرتا ہوں ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ غور کریں کہ واقعی جو ہے وہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور واپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ یہ کلمہ پڑھیں اور مسلمان جو ہے ہو جائیں، کیونکہ زندگی اب انہیں نہیں پتہ کہ کتنے عرصے زندہ اور رہنا ہے۔ خدا نہ جب یہ مرے گا یہ شخص، اگر اسی اپنے نظریے پہ، اسی بات پہ اس کا انتقال ہو گیا اور جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ حشر کرے گا۔ تو ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت دے، دین کی سمجھ، دین کا فہم عطا فرمائے۔ زندگی جو ہے وہ چند سانس ہیں، ایک سانس آئی، دوسری آئی یا نہیں آئی، اتنی جو ہے وہ لمحہ جو ہے زندگی کا ہے، بہت ہی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کو میں کا جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال بہت زبردست تیاریوں کے ساتھ جو ہے ان کو کاؤنٹر کیا اور ان کو لاجواب کر دیا۔ السلام علیکم۔